سورۃ الاعراف کا آغاز ہے اور یہ 8ویں پارے کا 8واں رکوع ہے۔ سورہ اعراف مکی سورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 39 ہے۔ اس میں 206 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ 3325 کلمات ہیں اور 14010 حروف ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سورت یوں تو پوری مکی ہے، مگر 5 آیتیں اس کی مدنی ہیں، جن میں سے پہلی آیت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 163 سے لے کر جو 5 آیتیں ہیں، ان کے متعلق ایک روایت یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، باقی پوری سورہ اعراف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ مکی ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام میم صاد، الف لام میم صاد، یہ تمام حروف الگ الگ ہیں، حروف مقطعات ہیں جن میں معنی ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب ایک کتاب آپ کی طرف اتاری گئی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کا جی اس سے نہ رکے، یہ خیال کر کے آپ پریشان نہ ہوں کہ شاید لوگ نہ مانیں اور اس کتاب سے وہ اعراض کریں گے اور اسے جھٹلائیں گے۔ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ آپ اس سے ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ تو یہ کتاب اس لیے ہے کہ آپ سب کو ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو نصیحت کریں۔ مسلمان یہ کتاب پڑھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، ان کے دل اور نرم ہوں گے اور ان کے ایمان اور مضبوط ہوں گے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی پیروی کرو جس میں ہدایت اور نور کا بیان ہے۔ حضرت زجاج نے فرمایا قرآن کا اتباع کرو اور اس چیز کا اتباع کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، کیونکہ حضور کی حدیثیں یہ سب اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہارے پاس لائیں اسے اخذ کرو، اسے لو، جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور سرکار جو فرماتے ہیں، جو احادیث طیبہ ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرماتے ہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اس پر چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، یعنی قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو چھوڑ کر اور کسی نظام اور کسی قاعدے قانون کے پیچھے نہ چلو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،
بہت ہی کم تم سمجھتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیتی ہے اور اس سے آراز کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، لہذا پچھلی قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر کو سوتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جبکہ انہیں خیال بھی نہ تھا کہ عذاب آئے گا، یا تو رات کا وقت تھا وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن کا وقت تھا اور وہ آرام کر رہے تھے، وہ قیلولہ کر رکھے تھے اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کے نازل ہونے کی کوئی نشانی تھی، نہ کوئی قرینہ تھا کہ پہلے سے سمجھ جاتے، اچانک آ گیا۔ اس سے کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ امن کے اسباب پر اور آرام کے سامان پر غرور نہ کریں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، اور اس میں ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں انسان کو موت آتی کیسے اچانک آتی ہے، بیماریاں کیسی اچانک آتی ہیں، حالات کیسے اچانک سے بدل جاتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ مومن اگر نیک ہے اور نیک مومن پر اگر اس طرح کی تکلیفیں آئیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور یہ تکلیفیں اس کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين، تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ انا كنا ظالمين، عذاب کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے مالک ہم ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے کہ رسولوں کی دعوت کا انہوں نے کیا جواب دیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک ضرور ہمیں رسولوں سے پوچھنا ہے کہ جب انہوں نے امتوں کو پیغام دیا تو امتوں نے کیا جواب دیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، رسولوں کو بھی اور ان کی امتوں کو بھی۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کچھ غائب نہ تھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔